ہمارے شیخ بتاتے ہیں، شیخ توفیق چودھری جی ہیں، ادھر آئے تھے، کہتے ہیں مجھے میں نے تہجد کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی تھی اور مجھ سے ہو نہیں پاتا. کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کیا، کہتے ہیں پریکٹیکل اسٹیپس. کہتے ہیں آئی پرچیزڈ ویری ایکسپینسو اینڈ ویری کمفرٹیبل جائے نماز. کہتے ہیں جس پہ کھڑا ہونے کا بھی مزہ آتا تھا، وہ فومی اور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پھر میں نے جس روم میں پڑھنی تھی اس کو ڈیکوریٹ کیا ود سم لیمپس، لائٹس، بخور، اور اس کو میں نے وارم رکھا. کہ اب دیکھو فار ایگزامپل سردیاں ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اگر آپ کا کمرہ بہت ٹھنڈا یخ ہے، ٹھیک ہے، تو پرابلی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں اس کو مزید کمفرٹیبل. آلدو صحابہ نے تو مدینہ کی ٹھنڈ میں بھی وہ پڑھا، وہ ایک اور پیشن کا لیول تھا. بٹ یو فیسیلیٹیٹ یور سیلف ان اے وے، اسے بولتے ہیں میکنگ اٹ اٹریکٹیو. یس ایگزیکٹلی. تو اس پہ آپ انویسٹ کریں پیسہ. اب فار ایگزامپل میرے ایک جاننے والے ہیں، ہی اسپینڈز اے لاٹ آن ہز جو ہے نا جاگرز، ٹراؤزرز، سائیکل، بیڈمنٹن کا گیئر، اسکواش کا گیئر اور سب کچھ. کیوں؟ کیونکہ جب وہ انویسٹ کرتے ہیں نا تو پھر وہ اس کی ویلیو بڑھتی ہے. دین ہی از ایکسائٹیڈ ٹو پلے بیڈمنٹن. پھر وہ یوز کرنے کوئی استعمال میں لے کے آتے ہیں. اور پھر اس میں ریوارڈ بھی رکھیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو پرسنل ایگزامپل دیتا ہوں، میرا جو جم جانے کا جو موٹیویشن ہوتی تھی نا، وہ اس کے بعد کا ریوارڈ ہوتا تھا جو اسٹیم اور سونا میں مجھے ملتا تھا. ٹھیک ہے، سو وین ایور آئی یوزڈ ٹو تھنک آف گوئنگ ٹو جم، آئی یوزڈ ٹو تھنک آف دا ریوارڈ کہ اسٹیم اور سونا میں میں ریلیکس بھی کروں گا. سو وہ جم جانا میرے لیے بڑا آسان بن گیا. مزے کی بات ہے کہ ایون ایک دو کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے اور اسلامکلی بھی نا کہتے ہیں اٹس ناٹ کہ آپ نے نا میں نے یہ ہیبٹس ڈیولپ کرنی ہے، یو نیڈ ٹو نو وائی. اینڈ اٹس آپ نے لائف اسٹائل بات ہے، اٹس اے چوائس کہ یار میری آئیڈینٹی ہوگی، میں یہ بننا چاہتا ہوں، میں یہ ایسا انسان بنا جو ہم یہ صحابہ کی سٹوریز پڑھتے ہیں یا ہم سلف صالحین کے پڑھتے ہیں، ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ ہم نے ایسا بننا ہے. ٹھیک ہے، دین یو ہیو اے کلیئر آئیڈینٹی. سو یو ناٹ ڈوئنگ کہ اچھا یہ اچھی ہیبٹ ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں، یو ڈوئنگ اٹ دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو بیکم. آپ کی زندگی میں وائی بڑا کلیئر ہے اس کا. اگر پریکٹیکل ایگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل اگر دو آپ کے پاس لڑکے آتے ہیں نا الگ ٹائمس پہ، ایک لڑکے کو آپ بتاتے ہیں کہ یار تم کس طرح سے اٹھو، تم نے کس طرح سے وضو کرنا ہے، کس طرح سے تم فیزیبل اپنے لیے بناؤ مسجد پہنچنا اور سارا. ایک یہ شخص ہے، اور ایک یہ شخص ہے اس کو میں کہہ دوں کہ آپ کو پتہ ہے فجر کی 2 سنتیں پڑھنے کا ریوارڈ کتنا ہے. جو شخص پیدل مسجد جاتا ہے اس کو یعنی حدیث میں آتا ہے ریوارڈ پتہ چل جاتا ہے، وہ اپنے گھٹنوں کے بل چل کے جائے، فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہ کی من صلی الصبح فهو في ذمة اللہ، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ضمانت میں ہے، پروٹیکشن میں ہے. تو اب یہ دو بندے ہیں، ایک کو میں نے وائی کلیئر کر دیا اور ایک کو میں نے پریکٹیکل اسٹیپس بتا دیے. آپ لکھ لیں، اور میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، جس کا وائی کلیئر ہے نا، جس کا ریوارڈ سسٹم کلیئر ہے کہ یار اس کی ورچو کیا ہے، وہ فوراً سے پڑھنا شروع ہو جائے گا. اسی لیے تو بار بار آپ کو جب جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، آپ کو جنت کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر کیا کیا ہے، وہی پھر جیسے آپ نے بتایا نا، ایک شخص کو بتایا جائے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، تم نے وضو ایسے کرنا، اور ایک کو اس کا ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا ریوارڈ ملے گا. سمپل سی آیت ہو سکتی تھی کہ جنت کے لیے کوشش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ جنت کیسی ہے، عرضها السماوات والارض. آج تم ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہو، یعنی اپنے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، وہ جنت ایسی ہے کہ آسمان اور زمین جیسی وائڈ ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ صرف فزیکل لیول نہیں ہے، آپ کو اسپرچول لیول پہ بھی، ایموشنلی بھی آپ کو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کھلتا ہے اور وہاں تک لے کے جائے گی. یعنی آپ وہاں پہ گھٹن محسوس نہیں کرو گے. تو ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، آئی تھنک دس از، اگر ہمیں اس کے علاوہ کوئی موٹیویشن نہ دی جاتی دین میں، if this was the only motivation given to the human beings, this was sufficient for all of us.